إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ مطہرہ ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی. یہ آیت مبارکہ اللہ دی پاک کلام سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کے اندر رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور اس کی شان اور رفعت کو بیان کیتا ہے. اور جس طرح کے آج الحمدللہ 6 رمضان المبارک اور کہ اللہ کی طرفوں رحمت اور عظمت والا مہینہ اپنی برکات اور رحمتاں دے نال جاری اور ساری ہے. تو اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں تمہارے سامنے جس عنوان پہ اپنی گزارشات رکھنا چاہنا وہ ہے کہ رحمان اور رمضان یعنی کہ رمضان المبارک نو اتارن والا وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ رب رحمان. اور اس مہینے نو اس رحمان نے اتاریا ہے. اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جڑا اللہ کی طرفوں ساڈے کول مہمان بن کے آیا کردا ہے. اور مہمان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا خیال رکھنا ہر کسی تے فرض اور واجب تے لازم ہے. فرق صرف اتنا ہویا کردا ہے
کہ مہمان دیاں بعض اوقات صورتاں تبدیل ہو جاندیاں نے، جنہاں دی وجہ تو بعض لوگ انہاں مہماناں دے نال کچھ علیحدہ قسم دا برتاؤ کیتا کرتے ہیں۔ بنیادی مثال دے کے سمجھانا چاہنا، ایک اور بندہ جن دے کول ایک MP مہمان بن کے آندا ہے، اندا احترام اور عزت ایک اور طریقے دے نال کرے گا، اور اگر ان دے کول MNA اندا مہمان بن کے آ جائے، ان دی بیٹھک دے اندر کھانے واسطے آ جائے، تو ان دی عزت اور احترام کچھ اور انداز دے اندر کیتا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی وزیر یا مشیر ان کا مہمان بن جائے تو ان دی مہمان نوازی دے انداز کچھ بدل جایا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ایک صدر کسی بندے دا مہمان بن کے آ جائے تو ان دی مہمان نوازی دے طریقہ کار اور ان دی عزت اور احترام دا طریقہ کار ان باقیاں ساریاں دی نسبت کچھ علیحدہ ہویا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین دا اے ساڈے کول مہمان مہینہ ہے رمضان دا، یعنی کہ اس مہمان نو اتارن والا بھی عظمت والا ہے، شان والا ہے، رفت والا ہے، اور جس مہینے نو اللہ نے بطور مہمان اتارے ہے وہ بھی بڑے مقام والا ہے، رحمت والا ہے۔ اور پھر تانوں پتہ ہے کہ جدوں بھی کسی گھر دے اندر کوئی مہمان آیا کردا ہے، اس گھر والے واسطے یا اس گھر دے اندر جڑے بچے ہویا کردے نے انہاں دے واسطے کوئی نہ کوئی چیز لے کے جایا کردا ہے، کوئی گفٹ لے کے جاندا ہے، کوئی سرپرائز لے کے جاندا ہے مہمان۔ اور اسی طرح اے جو مہمان اللہ نے سانو عطا کیتا ہے، ساڈے واسطے بھی اللہ دی طرفوں سرپرائز لے کے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین دی طرفوں جنت دے ٹکٹ لے کے آیا ہے، جہنم تو عذابی لے کے آیا ہے۔ اور اسی طرح اے اللہ دا مہمان ساڈے واسطے قرآن جیسا عظیم تحفہ لے کے آیا ہے جو رمضان لے کے آیا ہے۔ اس واسطے میں کوشش کروں گا کہ سب تو پہلے تے اس بھیجن والے یعنی کہ جس ذات اور جس ہستی نے اس مہمان نو بھیجے ان کا تعارف کیے، یا او رحمان کتنی بڑی ذات ہے، کیڑی ایسی شان اور عظمت والی ذات ہے۔ انشاءاللہ اس کے حوالے دے نال تہاڈے سامنے گزارشات رکھاں گا، اور اس تو بعد انشاءاللہ رمضان المبارک دی فضیلت دے حوالے دے نال چند ایک حدیث پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دے قرآن پہ غور فرمانا کہ اللہ نے کس انداز دے اندر اپنی ذات کا تعارف کروایا، کس انداز دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی ذات نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا۔ تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نو نازل فرمایا۔ الہ العالمین دا قرآن نازل ہو رہا، اللہ رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ سب تو پہلا طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات نو سمجھاون دا لوگاں دے سامنے بیان کیتا، فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان دی ذات ہوے، رحمان اس ذات نو کیا جاندا ہے جیڑا اللہ عرش تے
چلا گیا، عرش سے مستوی ہو گیا۔ اور دوسری مقام تے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، اور رب العالمین نے مومنہ دے سامنے اپنی ذات کا تعارف کروایا نا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی اعلان کردہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ رحمان کے ذات نو کیا جاتا ہے والارض وضعها للانعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور کدے اللہ رب العالمین نے اس انداز کے اندر اپنی ذات کا تعارف کروانا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا رحمان کے ذات نو کیا جاتا فرمایا واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اور پھر رب العالمین نے اس انداز کے اندر اپنی ذات کا تعارف کروانا فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا ورزقکم من طیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون۔ رحمان کے ساتھ نو کیا جاتا ہے رحمان کے لیے ذات کے لیے ہستی ہے۔ رحمان اس ذات نو کیا جاتا ہے جڑا دلاں نو دھڑکنا عطا کرنے والا ہے انہوں رحمان کیا جاتا ہے۔ جڑا کنا نو سماعت عطا کرنے والا ہے انہوں رحمان کیا جاتا ہے۔ رحمان انہوں کیا جاتا ہے جڑا اکھاں نو بصارت عطا کرنے والی ذات رحمان ہے۔ پھلاں نو جناب جی آنکھاں نو خوبصورتیاں عطا کرنے والی ذات رحمان ہوا کرتی ہے۔ رخساراں نو خوبصورتیاں عطا کرنے والی ذات رحمان ہوا کرتی ہے۔ آنا رحمان کنوں کیا جاتا ہے اے چرندے پرند نو بنان والی ذات رحمان ہوا کرتی ہے۔ بلبل نو خوبصورت کرانے عطا کرنے والی ذات رحمان ہوا کرتی ہے۔ ہاتھی نو طاقتور بنان والی ذات نو رحمان کیا جاتا ہے۔
نام اور پھر حرم دے نٹنے دے اندر کستوری پیدا کرنے والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے نام رحمان کے ذات نو کیا جاندا ہے شیر نو خون خار بنان والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے نام اور پھر پھکے پانی تو پھول نو خوبصورتیاں تے رنگتاں عطا کرن والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے رحمان کے ذات نو کیا جاندا ہے ہرے بھرے چارے دے وچوں گائیں دے تھنا دے وچوں سفید دودھ پیدا کرن والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے رحمان کے ذات نو کیا جاندا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس چیز دا ذکر کیتا نا رحمان اس ذات نو کیا جاندا ہے ایک مرد تے ایک عورت تو کروڑاں انساناں نو پیدا کرن والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے جناب آدم تے ماں جی حوا تو ساری خلقت نو پیدا کرنے والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے اور پانی دے ایک قطرے تو 6-7 فٹ دا بندہ بنان والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے انسان دے جسم دے اندر 360 جوڑ پیدا کرنے والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے اور آسمان دے اندر چاند نو بنان والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے سورج نو حرارت تے کرنا عطا کرنے والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے زمین دے اس فرش تے نبی نالا نو بنان والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے رحمان کے ذات نو کیا جاندا ہے زمین نو ہریالی تے خوشحالی عطا کرن والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے اور سارے مل کے بولنا ہے اس آسمان نو بنان والی ذات نو رحمان کیا جاندا ہے او ذات جس ذات نے اس آسمان نو بنا چھڑیا ہے او ذات جس ذات نے زمین نو بنا دتا نو رحمان کیا جاندا ہے نام او بارا شان رب رحمان دنیا واہ شان رب رحمان دنیا واہ شان رب رحمان دنیا اکیویں 7 آسمان کھلارے نے کوئی ستون نظر نہیں آندا بغیر تھما دے بغیر ستونا دے اللہ نے اتنی بڑی چھت نو کھلار دیتا اسی آج کوئی بھی کمرہ تعمیر کرنے اندی 4 دیواری کرنے مسجد تہاڈے سامنے مسجد دے اندر بھی 2 ستون نے لیکن رحمان اس ذات نو کیا جاندا ہے کیویں 7 آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا نے چن نوران دیا بابا 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 شان رب رحمان دیا بابا شان رب رحمان دیا رحمان کے ساتھ نو کیا جاندا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں فرمایا الرحمن علم القرآن رحمان اس ذات نو کیا جاندا جن نے تانوں قرآن سکھا چھڈیا ہے نا علم القرآن خلق الانسان رحمان اس ذات نو کیا جاندا جن نے انسان نو پیدا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اور ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون رحمان کے ساتھ
کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ او ذات رحمان او ذات جن نے رفع السماوات بغیر عمد جن نے ایسے آسماناں دے بہترین نظام بغیر ستوناں دے کھڑا کر دیتا ہے ثم استوى على العرش پھر خود اپنے عرش پہ مستوی ہو کے اپنے عرش پہ چلا گیا ہے نا اور اے آسمانہ دا نظام کتنا مضبوط ہے کتنا بلند و بالا نظام ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اس زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دا جڑا درمیان دا بلا ہے نا ایک بندہ 50,000 سال ایک سال کی گل نہیں 100 سال نہیں ایک بندہ 50,000 سال تک لگاتار سفر کرتا چلا جائے نا پھر بھی بڑی مشکل دن آلے آسمانی دنیا پہلے آسمان تے پہنچے گا اور پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان کے درمیان دا فاصلہ کا مثلی ہی مثل اللہ رب العالمین نے بنا دیتا ہے اور اسی طرح تیبت اللہ نے 7 آسمان بنائے نے پھر ہونا 7 آسماناں دے اوتے اللہ دا عرش ہے پھر اللہ دے عرش دے اوتے اللہ دی کرسی ہے اور کرسی کے جن دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نظام اتنا وسیع و عریض ہے کہ سائنسدان جڑے نے نا انہاں اس چیز کی تحقیق کی ہے اور تحقیق کر کے کہندے کی نے اللہ دا عرش جڑا ہے اے سارے دے سارے زمین تے آسمان دا نظام اگر سامنے ہوئے اللہ دے عرش دے مقابلے دے اندر ایک چٹیل میدان ہوئے کھلا میدان ہوئے ساتھی بیٹھے ہیں جڑے فٹ بال کھیلتے ہیں انہاں نوں پتہ ہے کتنے کتنے بڑے بڑے میدان ہوندے نے جویں فٹ بال دا میدان ہوندا ہے اس میدان دے اندر اے جویں انگوٹھی دی حیثیت نام اس بڑے چٹیل میدان دے اندر ایک انگوٹھی سٹ دتی جائے نا اس پورے میدان دے اندر جتنی اس انگوٹھی دی حیثیت ہے اللہ دے عرش کے مقابلے دے اندر زمین تے آسمان دی انگوٹھی نالوں بھی تھوڑی حیثیت ہے اور پھر اللہ دی کرسی دے مقابلے دے اندر اللہ رب العالمین دا عرش ہوندی بھی ہے وہ مثال ہے یعنی کہ اللہ دی کرسی اللہ دے عرش تو اتنی بڑی ہے کہ چٹیل میدان دے اندر ایک انگوٹھی سٹ دتی جائے نا جویں اس انگوٹھی دی حیثیت ہویا کرتی ہے اتنی حیثیت ہے اللہ دے عرش دی اللہ دے کرسی دے مقابلے دے اندر اتنی بلند و بالا جڑی ذات ہے انہوں رحمان کیا جاندا ہے انہوں رب العالمین کیا جاندا ہے اور پھر رحمان نے جڑا تحفہ سانوں عطا کیتا ہے انہوں کیا جاندا ہے رمضان ہے اور رمضان کتنا بڑا اللہ دا انعام ہے اللہ رب العالمین دا ساڈے کے کتنا بڑا تحفہ ہے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرماندا ہے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا او مومنو دنیا والیو رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر میں اللہ نے اپنے قرآن نو نازل کر کے رکھ دیتا ہے سبحان اللہ پوری دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی بڑے تو بڑے شہر نے سارے شہراں دا سردار جویں مکہ تے مدینہ جویں سارے دے سارے شہراں دا سردار مکہ تے مدینہ اسی طرح پوری کائنات دے لوکاں دے اندروں جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے نے سارے نبیاں دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لوگاں دے وچوں جناب ابو بکر صدیق دا اپنا مقام ہے جویں ہفتے دے دناں دے وچوں جمعے دا اپنا مقام ہے ایویں پورے سال دے 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے نہ 12 مہینیاں دی سرداری عطا کی تے رمضان نو عطا کر چھڈی ہے سبحان اللہ اور اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
فرمایا رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اسی اپنے قرآن کو نازل کیتا ہے. رمضان ایسا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر میں اللہ نے لوگاں دے واسطے ہدایت رکھ دیتی ہے. جس مہینے دے اندر میں اللہ نے لوگاں واسطے نشانیاں رکھ دیتیاں نے. اور اگے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ جاوے, ان دی زندگی دے اندر رمضان آ جاوے, فلیصمہ انہوں چاہیے کہ اس مہینے دے روزے رکھے. اس بندے دے روزے رکھنا فرض کر دیتے گئے نے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان اتنا فضیلت والا, اس رمضان دے روزے اتنی اہمیت والے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر رمضان دے اندر روزے نہیں رکھ سکتا, بیماری دے اندر مبتلا ہے یا سفر کی حالت دے اندر ہے, چھوٹ میں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے, لیکن اس کے بعد انہاں دی قضائی عطا کرنی پوے گی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العالمین تے اپنے بندیاں دے نال آسانیاں کرنیاں چاہندے نے. اللہ تے اپنے بندیاں تے اپنی رحمت کرنا چاہندے نے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا او دنیا والیو, میں اللہ نے تانوں اتنا عظیم اور اتنا برکت والا مہینہ رمضان عطا کر دیتا ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تسی اس مہینے کو فائدہ اٹھا کے میں اللہ کا شکر ادا کر سکو. اور رمضان کا مہینہ, رمضان ان دن 5 حرف را میم ضاد الف اور نون. را تو مراد رحمت اللہ, یعنی کہ ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت دا نزول کیتا کرتے ہیں. عام مہینے دے اندر بھی اللہ کی رحمت آیا کرتی ہے, لیکن جتنی اللہ کی رحمت اس رمضان دے مہینے دے اندر آیا کرتی ہے اونی کسی مہینے اندر نہیں آیا کرتی. رات و مراد رحمت اللہ, یعنی کہ ایسا مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت اتاریا کرتے ہیں. رضوان اللہ, اس رات مراد اللہ کی رضامندی, یعنی کہ جڑے مومن بندے روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے بندیاں دے واسطے اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیندے نے. اللہ اعلان کر دیندے نے اے میرے بندیو, روزہ رکھن والیو, مومنو, مسلمانوں, میں اللہ تواڈے تے راضی ہو گیا, تسی میں اللہ رب العالمین تے راضی ہو جاؤ. اور اگلا حرف میم, میم تو مراد محبت اللہ, یعنی اس مہینے دے اندر اللہ گناہگاراں نال مومناں نال بڑی محبت کیتا کرتے نے. روزے داراں نال اللہ شفقت کیتا کرتے نے, محبت کریا کرتے نے. اور اندا اگلا حرف ضاد, ضاد تو مراد سیمان اللہ, اللہ رب العالمین جتنے بھی اپنے بندے نے سارے دے سارے بندیاں نو اللہ اپنی ذمن دے اندر لے لیا کرتے ہیں. ذمن دے اندر لین تو کی مراد ہے کہ سارے بندیاں تے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دا سایہ کر دیتا کرتے ہیں اس رمضان مبارک کے مہینے دے اندر. اور الف تو مراد الفت اللہ, اللہ رب العالمین اس مہینے دے اندر لوگاں دے نال بڑا پیار کریا کرتے ہیں. اور نون تو مراد نور اللہ, اس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین سحر کے ٹائم, افطاری کے ٹائم اور رات کی گھڑیاں دے اندر اللہ رب العالمین آسمان تو اس زمین دی تہ تے اللہ اپنی رحمت دے نزول اور اپنے نور کو نازل کیتا. اس واسطے اس مہینے نو رمضان کہا جاتا ہے. اور رمضان کتنا بڑا مہینہ, کتنا عظمت والا مہینہ. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا, اور روزے کو اللہ نے ساڈے تے فرض کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا او ایمان والے, او مومنو,
اللہ نے اتنے مومنان مخاطب کیتا ہے، کافران مخاطب نہیں کیتا، منافقان مخاطب نہیں کیتا، مشرکان مخاطب نہیں کیتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیتا ہے کہ ایمان والیاں مومنان مخاطب کیتا ہے۔ اور ایلے تو یہ بھی چیز معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا کیتا ہے کہ صرف اور صرف مومنان کی عطا کیتا ہے۔ یہ اگر رحمت والا ہے، برکت والا ہے تو مومنہ کے واسطے ہے، اس کو علاوہ جڑے بندے مومن نہیں، حقیقی ایمان والے نہیں، انہاں دے واسطے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جایا کرتا ہے۔ اور تسی دیکھتے ہو گے رمضان کا مہینہ آ گیا نا، بڑیاں سارے معاشرے میں تبدیلیاں آن گیا۔ ایسے لوگ جڑے کامل ایمان والے نہیں، کمزور ایمان والے یا نام نہاد مسلمان، بس نام دے اسی مسلمان ہاں، جی ٹھیک اسی کلمہ پڑھ لے نبی علیہ السلام دے اسی مسلمان ہاں، تسی دیکھتے ہو گے بازاراں اندر چلے جاؤ ہوٹل کھلے ہون گے، لیکن شرم کی وجہ تو انہاں سامنے کناٹاں لائیاں ہوندیاں نے کہ کی ہے جناب روزے داراں میں ویکھ کے تکلیف نہ ہوے، اور ظالم بے ایمان تے روزے دار تینوں بڑا خیال ہے، اور جس مالک اور جس خالق نے اس رمضان المبارک کے مہینے نو بطور تحفہ تینوں عطا کیتا کہ تینوں ذات کا ڈر نہیں لگدا، اس ذات کا تیرے دل کے اندر خوف نہیں آتا۔ اسی مومن بھی کہی جانے ہیں، مسلمان بھی کہی جانے ہیں، پھر بھی اس رمضان مبارک کے مہینے نو چھڑی جانے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مہینے کے روزیاں نو میں اللہ رب العالمین نے تواڈے تے فرض کیتا ہے جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں دے فرض کیتا ہے۔ اور روزہ ایسی چیز ہے کہ جڑی جویں نماز اللہ نے پہلیاں جتنیاں بھی امتاں آئیاں نے ہر امت تے فرض کیتی سی، فرض صرف اتنا سی کسی نے اللہ نے ایک نماز دیتی، کسی نے دو نمازاں، کسی نے تین نمازاں، اور ساڈے تے اللہ نے کرم کیتا کہ اللہ نے سانو 5 نمازاں عطا کر دتیاں نے۔ اور پھر بھی کوئی ساڈے ایسے ساتھی نے کہ جڑے بڑے عاجز تے قاصر ہو جاندے نے، اور جویں جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ دے کولوں ہو کے نبی علیہ السلام جدو معراج تو واپس آ رہے سن نا، تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کی تحفہ عطا کیتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مینوں 50 نمازاں عطا کیتیاں نے، اور خوش نصیب ہو کہ 50 دے وچوں سانوں 5 ملیاں نے۔ جے اگر 50 ہی مل جاندیاں تے پھر کی حال ہونا سی؟ پھر سارے لوگوں نے یہ کہنا سی کہ مولوی صاحب جننے مرضی تنخواہ لے لو، جننے مرضی پیسے لے لو، نمازاں تسی پڑھی جو خرچے تواڈے اسی اٹھائے جانے، کیونکہ یہ جو ہونا سی کہ نہیں۔ جے اگر 50 نمازاں ہوندیاں ایتھے 5 نمازاں پڑھن لگیاں سانوں بڑی مشکل پیش آتی تے کتنے 50 نمازاں؟ اے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دعا دیو کہ جنہ بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا کہ اللہ کے کول جاؤ، جا کے سفارش کرو، میں انہاں کو ویکھ چکیا، بنی اسرائیلیاں اندر میں زندگی گزاری، مینوں پتہ ہے انہاں دا کہ انہاں نے اللہ نے 2 فرض کیتے، انہاں 2 نہیں پڑھ سکے، تسی 50 لے کے آ گئے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو بار بار اللہ کے کول گئے، بالآخر اللہ رب العالمین نے جدو 5 عطا کر دتیاں نا، تے ایک پٹھان بیٹھا سی جنہیں مجمع اس طرح ایک پٹھان سامنے بیٹھا ہوا، جدو ان کے سامنے حدیث بیان کی گئی تے کہندا ہے کاش موسیٰ ایک اور چکر لوا لینا، 5 بھی جان چھوڑ جاندی۔ اے اللہ رب العالمین دا ساڈے تے احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو 5 نمازاں عطا کیتیاں نے، اور انہاں نمازاں دے نال اللہ رب العالمین ساڈے گناہاں نوں معاف کر دیتا کردے نے، ساڈیاں برائیاں نوں ختم کیتا کردے نے، اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایسا عظمت والا، اور پھر روزہ اتنی شان والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو راوی نے بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزاں دے رکھی ہے۔ سب تو پہلی چیز اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز نو قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ اور جناب کی زکات کو ادا کرنا ہے، وَالْحَجِّ کے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، وَصَوْمُ رَمَضَانَ فرمایا رمضان دے روزے رکھنے نے۔ اس حدیث کو پتہ چلیا کہ رمضان مبارک دے روزے اللہ رب العالمین نے اسلام کے جڑیاں بنیادی چیزاں نے، یا اسلام کی جڑی عمارت ہے
جس چیز پہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے انہاں دے وچوں اللہ نے ایک روزہ بنا دیتا ہے. یعنی کہ اسی بلڈنگ بنانے ہیں چار دیواراں تے اسی کرنیاں ہی کرنیاں نے. اگر چوہاں دے وچوں ایک دیوار بھی نہ کیتی جائے تے ساڈی وہ عمارت اور بلڈنگ ناقص ہویا کرتی ہے, نامکمل ہویا کرتی ہے. اسی طرح اسلام کی جڑی عمارت ہے اللہ رب العالمین نے ان کی بنیاد بھی 5 چیزاں رکھی ہے. 5 دیواراں ہوندیاں اللہ نے بنائیاں نے. اگر انہاں دے وچوں ایک دیوار بھی نہ ہوئی تے اسی مسلمان کامل ایمان والے نہیں, مکمل مسلمان نہیں. جنی دیر تک یہ 5 چیزاں ساڈے اندر آ نہیں جانیاں تو انہاں دے وچوں بھی ایک چیز ہے رمضان دے روزے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتصوم رمضان, رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنا. اور رمضان کا مہینہ کتنی زیادہ شان والا, کتنی زیادہ عظمت والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آیا کرتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کی انداز ہویا کرتا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کی انداز ہویا کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے آتاکم رمضان شہر مبارک, اے میرے صحابہ اللہ کی طرفوں تواڈے کول برکت والا, عظمت والا اور شان والا مہینہ آ گیا. شہر مبارک, یہ برکت والا اللہ کی طرفوں تواڈے کول مہینہ آ گیا. فرض اللہ علیکم صیامہ, اللہ نے ان دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے. تفتح فی ابواب الجنہ, رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جنوں اللہ نے شان اور فضیلت اور عظمت عطا کی ہے. باقی کسی مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کھول دینا, جہنم کے دروازے بند کر دینا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تفتح فی ابواب الجنہ وتغلق فی ابواب النار. یہ رمضان ہی ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا کرتے ہیں, جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا کرتے. اور رمضان کا مہینہ یہ مہینہ جن کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَغُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ, ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین شیطان کو جکڑ دیتا کر دے, شیطاناں کو سنگل مار دیتے جاندے نے, شیطاناں اللہ رب العالمین بند دیتا کر دے نے. فرشتیاں کو حکم دے دیتا جاتا ہے کہ شیطاناں کو آج تو بعد جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کے ختم ہون تک اللہ رب العالمین سارے کے سارے شیطاناں کو بند کرنے کا حکم دے دیتا کر دے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھ دیتی ہے کہ جیڑا بندہ اس رات کے قیام کا اہتمام کر لیتا ہے, اس رات کو تلاش کر لیتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر من الف شہر, ایک پاس سے بندے کی 83 سال زندگی رکھ دیتی جائے, دوسرے پاس سے اس بندے نے جن نے اس رات کا قیام کیتا ہے, لیلۃ القدر کا اہتمام کیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث بخاری کے الفاظ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک پاس سے 83 سالہ بندے کی زندگی ہوئے, دوسرے پاس سے ایک رات ہوئے, اس رات کا جڑا اجر و ثواب اور اس رات کے اندر بندے نے جڑے اعمال کیتے نے, اس رات کا جڑا بندے نے اہتمام کیتا ہے 83 سالہ کی عبادت نال بھی زیادہ ثواب اللہ نے اس رات کو عطا کر دیا. اور یہ بھی اللہ نے عطا کی اس مہینے میں, اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر. اور پھر قرآن بھی آیا کہ وہ بھی اس مہینے کے اندر آیا. اس واسطے میرے بھائیو ساڈے کول وقت ہے, رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین نے سانو عطا کیتا ہے, اس مہینے کو اسی فائدہ اٹھا سکیے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان تک اسی زندہ بھی رہیے کہ نہ رہیے. کئی ایسے ساتھی جڑے پچھلے رمضان اندر ساڈے نال سن, روزے انہاں رکھے, قیام کا اہتمام کیتا, صیام کا اہتمام کیتا, لیکن ایسا رمضان نہیں دے رہے. اور اس مہینے کا اہتمام کرنا اتنا بڑا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کو 2 بندے آئے, آ کے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک بندہ جڑا کچھ دن گزرے میدان جنگ کے اندر چلے گئے, دونوں میدان جنگ اندر گئے, جہاد جا کے کیتا. ایک جڑا اوتھے موقع پہ شہید ہو گیا. اور شہید کا مقام اتنا زیادہ ہے, نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید ہونے والے بندے کے خون کا قطرہ بعد کے اندر زمین پہ گردا, اللہ رب العالمین جنت پہلے عطا کر دیں گے. اتنا مقام ہے شہید کا. اور دوسرا بندہ
جڑا زندہ رہ گیا سی، یعنی جڑا میدان جنگ دے وچوں فتح یاب ہو کے واپس آ گیا سی، غازی بن کے واپس لوٹیا سی، ایک سال تک دوبارہ زندہ رہا، یعنی ایک سال اللہ نے اور زندگی عطا کی، اور ایک سال گزرن کے بعد کبھی موت اپنے بستر سے فوت ہو گیا۔ ایک صحابی کو خواب آیا، اور خواب کے اندر انہیں کی دیکھا کہ جڑا بعد کے اندر فوت ہونے والا ہے پہلے جنت کے اندر جانا۔ حالانکہ شہید کا مقام اور ان کا مرتبہ کتنا زیادہ، لیکن یہ جڑا بعد کے اندر فوت ہونے والا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کول آیا کہ اللہ کے نبی میں رات خواب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے، میں بڑا حیران پریشان کہ شہید کو اللہ نے اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنی شان عطا کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر تعجب کرنے والی کیڑی گل ہے، وہ ایک سال ان کے بعد زندہ رہا سی، ان کی زندگی دے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا سی، اس بندے نے اس رمضان دے مہینے دے قیام، ان دے سیام دا اہتمام کیتا، لیلۃ القدر دا اہتمام کیتا، ان دے اس مہینے دے روزے رکھنے کی وجہ تو، اور اس مہینے کی تراویح ادا کرنے کی وجہ تو، اور اس مہینے کے اندر صدقہ خیرات کرنے کی وجہ کر کے اللہ رب العالمین نے اس بندے کو شہید نالوں بھی زیادہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے فضیلت ایک روزہ رکھنے والے بندے دی، اور یہ ہے عظمت اس رمضان مبارک کے مہینے دی۔ میرے بھائیو، ابھی تک ساڈے کول وقت ہے، اج 6واں روزہ ہے، 23 یا 24 روزے باقی رہ گئے جڑے ابھی تک اس چیز تو محروم نے۔ اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیتا ہے کہ اس مہینے کے روزے کا اہتمام کریے، اور اس مہینے کے قیام، رات کو نماز تراویح کا بھی اہتمام کیتا جائے، کیونکہ نماز تراویح اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جیڑا بندہ رمضان دے قیام دا اہتمام کردا ہے، اللہ رب العالمین ان دے قیام دی وجہ کر کے ان دے پچھلے سارے دے سارے کبیرہ گناہاں نوں معاف کر کے رکھ دیتا کردے نے۔ تو اس واسطے اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نوں اس مہینے تو بھرپور فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر رمضان دی عزت اور اس مہینے دا احترام اور اس مہمان کی اچھے طریقے کے نال مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔